نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے دوستو، وہ کون سا ایسا گناہ ہے جس کی وجہ سے انسان کے گھر میں اس کے رزق کو تنگ کر دیا جاتا ہے، اس کا رزق تنگ ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رزق میں برکت کو ختم کر دیتے ہیں، اس کے رزق میں برکت چھین لی جاتی ہے۔ میں آپ کو بتلاتا ہوں، توجہ سے میری بات کو سنیں۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک صحابی اپنے گھر کے اندر آئے، دیکھا کہ گھر کے اندر کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ بیوی سے پوچھا کہ کچھ کھانے کے لیے ہے؟ انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں۔ تو باہر چلے گئے، وہاں جا کے مسجد میں 2 رکعت نماز نوافل پڑھے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگا، گڑ گڑا کے مانگا، اور اتنا مانگا کہ پھر واپس آئے۔ کہا کہ اب گھر کے اندر کچھ کھانے کے لیے آیا یا نہیں؟ تو بیوی کہنے لگی کچھ بھی نہیں آیا۔ اب یقین کا عالم صحابہ کا دیکھیں، پھر مسجد میں چلے گئے، وہاں جا کے پھر 2 رکعت نماز ادا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے پھر مانگا، پھر رو رو کے اللہ سے مانگا، پھر گھر میں تشریف لائے، فرمایا کہ کھانے کے لیے کچھ آیا یا نہیں؟ کہنے لگی کہ ابھی تو کچھ نہیں آیا۔ پھر مسجد میں چلے گئے میرے دوستو، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگا۔ میرے دوستو، اب جب گھر میں تشریف لائے تو بیوی سے پوچھا، بیوی کہنے لگی ہمارے گھر میں نا ایک چکی پڑی ہوئی تھی، وہ خود بخود چلنے لگ گئی، وہ چکی کے اندر سے آٹا نکلنے لگ گیا۔ اب انہوں نے آٹے کے سارے برتن بھر لیے، جب انہوں نے اس چکی کے پارٹ کو اٹھایا تو اس کے اندر ایک گندم کا دانہ تھا۔ انہوں نے یہ سارا واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا۔ کتابوں میں لکھا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابی، اگر اس چکی کے پارٹ کو تم قیامت تک نہ اٹھاتے تو یہ چلتی رہتی۔ یہاں اس واقعے سے ہمیں ایک سبق ملتا ہے، وہ سبق یہ ہے کہ ہم ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتے ہیں، پھر مایوس ہو جاتے ہیں، بھی ہم نے تو اللہ سے مانگا ہے، ہمیں تو ملا نہیں، معاذ اللہ 2 مرتبہ زیادہ سے زیادہ مانگ لیا۔ تو اس صحابی کا یقین دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس وقت تک مانگ رہے ہیں جب تک وہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا نہیں کی جاتی۔ یعنی یقین اتنا تھا کہ میں اپنے اللہ سے مانگ رہا ہوں، اور جو مانگ رہا ہوں میرا اللہ مجھے ضرور عطا کرے گا، میرے مانگنے میں کمی ہے، میرے اللہ کے دینے میں کمی نہیں ہے میرے دوستو۔ تو نماز کی برکت سے پڑی ہوئی چکی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابی کے گھر میں چلا دی۔ تو نماز اتنی بڑی طاقت ہے میرے دوستو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سفر میں جا رہے تھے، اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے۔ اللہ کے نبی نے ایک درخت تھا، اس کی ٹہنی کو پکڑا اور یوں حرکت دی، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت ابو ذر سے پوچھا، ابو ذر یہ جو میں نے ٹہنی کو حرکت دی ہے، بتاؤ اس ٹہنی سے پتے گرے ہیں؟ اللہ کے نبی سارے کے سارے پتے گر گئے۔ سردی کا موسم تھا تو سردی کے موسم میں درختوں سے پتے گر جاتے ہیں۔ تو کہنے لگے یا رسول اللہ یہ تو سارے کے سارے پتے جو ہیں وہ جھڑ گئے ہیں۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا، ابو ذر جب کوئی مسلمان بندہ نماز ادا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو اس کے جسم سے یوں جھاڑ دیتے ہیں جیسے یہ درخت کے ٹہنی سے پتے جڑ رہے ہیں۔ نماز اتنی بڑی طاقت ہے، آپ اندازہ تو لگائیں، یہ تو نماز کی بات ہے۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ اذان دیتا ہے مسجد کے اندر، مؤذن کی کتنی بڑی شان بیان کی میرے نبی نے، فرمایا قیامت والے دن یہ جو مؤذن ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بہت بڑا پروٹوکول عطا فرمائیں گے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ سب سے اونچے مقام پر ہوگا جو مؤذن ہوگا، جو اذان دینے والا ہوگا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابی حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ دیکھ لیں، یہ اللہ کے نبی کی مسجد کے پہلے مؤذن بنے ہیں، اور اللہ نے اس اذان کی برکت سے، مؤذن بننے کی برکت سے کیا مقام عطا فرمایا۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت والے دن میرے لیے جنت میں جانے کے لیے ایک سواری لائی جائے گی، میں اس پہ سوار ہوں گا، اس کی جو لگام ہوگی وہ نیچے گرے گی، اور اس لگام کو پکڑنے کے لیے ہر بندہ یوں دیکھے گا کون آتا ہے، کس نصیب والے کو یہ لگام ملتی ہے، کون سا ایسا نصیب والا ہے جو اس لگام کو پکڑ کے چلے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بلال کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سعادت عطا فرمائیں گے کہ جب میں جنت میں جاؤں گا تو میری سواری کی لگام، میری سواری کی مہار حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پکڑی ہوگی۔ تو میرے دوستو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وجہ سے فرمایا کرتے تھے اگر میں خلیفہ وقت نہ ہوتا تو میں اس بات کو پسند کرتا کہ میں مسجد نبوی کا مؤذن بن جاتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ
کہ کاش میں اپنے دونوں بیٹوں کے لیے حضرت حسن اور حضرت حسین کے لیے مسجد نبوی کی مؤذن والی خدمت اللہ کے نبی علیہ السلام سے مانگ لیتا۔ تو میرے دوستو اتنی بڑی طاقت والی چیز ہے نماز اور اذان، تو آپ نماز کا اہتمام کریں۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ قبر میں جس چیز کے بارے میں، جس عبادت کے بارے میں ہم سے پوچھیں گے، ہم سے پوچھ گچھ ہوگی قبر کے اندر، وہ میرے دوستو نماز ہے۔ یاد رکھیں نماز اتنی بڑی قیمتی چیز ہے، اور جس گھر کے اندر نماز نہیں پڑھی جاتی اس گھر کا عالم پتہ کیا ہے؟ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جس گھر کے اندر نماز نہیں پڑھی جاتی، کیونکہ نماز بھی تو اللہ کا ذکر ہے نا، تو جس گھر کے اندر نماز کا اہتمام نہیں کیا جاتا، سب سے پہلا نقصان اس گھر کے اندر یہ آتا ہے معیشتاً ضنکا، اس کی جو معیشت، اس کی جو زندگی ہے وہ تنگ ہو جاتی ہے۔ اس کے گھر کے اندر پیسہ آتا بہت زیادہ ہے، لیکن اس پیسے کے اندر، اس مال کے اندر، اس رزق میں اللہ برکت کو ختم کر دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رزق کے اندر برکت کو چھین لیتے ہیں، اس گھر کے رزق کی برکتیں ختم ہو جاتی ہیں میرے دوستو۔ رزق کی تنگی کے معاملات اس گھر کے اندر پیدا ہو جاتے ہیں جس گھر کے اندر نماز کا اہتمام نہیں کیا جاتا۔ تو یہ اتنا بڑا گناہ ہے میرے دوستو جس کی وجہ سے گھر کے اندر رزق کو تنگ کر دیا جاتا ہے۔ بچوں کو بھی نماز کے اوپر لگائیں، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا اہتمام کریں۔ میرے دوستو یہ نماز ہی وہ ایسی عبادت ہے جو انسان کو اللہ کے قریب کر دیتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔